یہ جو پانی کی ٹوٹی ہوتی ہے نا گھر میں چھوڑ دیتے تھوڑا تھوڑا پانی ٹپکتا رہتا، کچھ لوگ دیکھ کر انجان بن جاتے ہیں، اس کو بند نہیں کرتے. اس کو ہلکے میں مت لینا میرے عزیز. اگر ویڈیو کو پلے کر دیا ہے نا جانکاری پوری لے کر کے جانا. اگر گھر میں آپ کا نل ٹپک رہا ہے، ٹوٹی ٹپک رہی ہے، اس کو چھوڑ دیا آپ نے ایسی، تو بہت بڑی مصیبت کا سامنا آپ لوگ کر سکتے ہو. کیسے؟ چلیے سنتے ہیں مفتی سلمان اظہری صاحب کو. تو آگے بڑھنے سے پہلے چھوٹی سی گزارش ہے جو ہمیشہ کرتا ہوں، پہلی بار آئے ہو نا تو ہم سے جڑ جائیے کیونکہ ہم ہمیشہ اچھے اور سچے پیغام دیتے ہیں. آئیے شروع کرتے ہیں. مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک مرید کے گھر آپ قیام کیے ہوئے تھے کلکتہ میں. بڑے صاحب تھے، وہ رئیس بھی تھے، مرید بھی تھے، مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے معتقد تھے. رات کو جب سوئے تو کمرے کے باہر ایک نل تھا جس میں سے پانی ٹپ 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 ٹپک رہا تھا. آپ بیدار ہوئے، مالک مکان کو، صاحب خانہ کو بلایا، کہا اس نل کو ٹھیک کراؤ، پانی ضائع ہو رہا ہے. کتنے نلوں میں پانی جاتا رہتا ہے، نل میں سے قطرے ٹپکے جا رہے ہیں، اس کو ٹھیک کروا لو، پانی ضائع ہو رہا ہے. کہا حضور ٹھیک ہے میں کروا لوں. صبح ہوئی، پھر جب صبح کہیں جا رہے تھے آپ تو آپ نے پھر اس کو کہا کہ رات بھر ٹپکتے رہا پانی، تم نے ٹھیک نہیں کہا. کہا حضور ابھی کروا لیتا ہوں. آپ گئے، واپس آئے دوپہر کے وقت، آپ نے پھر دوبارہ بلایا، کہا میں کہہ رہا ہوں اس نل کو ٹھیک کروا لو. اب ظاہر سی بات ہے حضور مفتی اعظم ہند جس کے گھر پہ ٹھہرے ہوں اس کے لیے انتظامی معاملات میں کتنا وہ مصروف رہا ہوگا، لوگوں کا آنا جانا سب. شام ہو گئی، وہ نل ٹپکتا ہی رہا، وہ بیچارہ کر نہیں سکا. شام ہوتے ہی مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ فوراً اپنے خادمین کو بلایا، کہا میرا سامان پیک کرو. فوراً اپنا سامان اٹھایا اور گھر سے نیچے اتر آئے. وہ رونے لگا کہ حضور کیا گستاخی ہو گئی، کیا گستاخی ہو گئی. کہنے لگے کہ میں نے مسلسل 3 مرتبہ تجھے سمجھایا کہ پانی تیرے گھر میں ضائع ہو رہا ہے، کل قیامت میں اللہ تعالیٰ میرا فیصلہ کرنے پر آ جائے کہ ایک فضول خرچی کرنے والے کے گھر تو رات بھر کیسے سویا تھا. میں کیا جواب دوں میرے مولا کو، جبکہ وہ رب تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. میں کسی شیطان کے بھائی کے گھر میں رات قیام نہیں کر سکتا. خالی نل ٹپک رہا ہو، پانی کے قطرے ٹپک رہے ہو. ہے کسی کا یہ تقوی، اس شان کا تقوی؟ بہرحال جو فرمائے اپنے نانا کے متعلق حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ بالکل برحق بات ہے. بے شک کہا متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی ایک میرے مفتی اعظم کا تقوی چھوڑوں گا. اس تقوی کو پہنچ ہی نہیں پائیں گے آج لوگ. ان کی محفل کا حال کیا ہوتا تھا جانتے ہیں آپ؟ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کی ان کی محفل میں کوئی بغیر ٹوپی کے آ نہیں سکتا. کیا بات، اتنے سخت تھے ان معاملات میں. ٹوپی پہننا واجب اور فرض نہیں، لیکن اتنی چھوٹی چیز کو بھی وہ ضائع نہیں ہونے دینا چاہتے. خاندان کے معاملات ایسے تھے، اللہ اکبر. خاندان میں نکاح کی تقریب تھی ان کے گھر میں، رشتہ داری میں، تو جہاں سے بارات آئی تھی دولہے والوں میں سے 2 لوگ ایسے تھے جن کی داڑھی نہیں تھی. اس پر اتنے سخت ہوتے تھے، مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ اسی وقت کھڑے ہو گئے، کہا کہ میں اس رشتے کو ناپسند کرتا ہوں. جہاں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کا پاس نہیں رکھا جاتا، وہ میرے گھر کی بیٹی کا کیا خیال کریں گے. جی اتنے سخت تھے ان معاملات میں. اور محفل میں، اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں ان کے تقوی کو نہیں پہنچ پائیں گے. محفل میں اگر کوئی چائے دینے والا بھی بغیر داڑھی والا ہوتا تو اس کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے. اللہ، اس طرح کا پورا معمول پوری زندگی چلا ہے ان کا، ایسا نہیں کہ مریدوں کے سامنے. اور ایک بار ان کے شاگردوں میں، خلفاء میں بڑے بڑے علماء ہیں. ان کے خلیفہ ہیں علامہ قمر الزمان خان صاحب، مفکر اسلام. فرماتے ہیں کہ وہ ان کے مدرسے آئے مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ. دوپہر کا وقت تھا، سخت گرمی تھی. نماز کے لیے جیسے ہی کھڑے ہوئے، شاگرد بھی ہیں، مرید بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں مفتی اعظم ہند کے. پنکھا ہوتا ہے وہاں پر، وہ لکڑی کا پنکھا ہوتا ہے یو پی میں، یعنی جو چٹائیاں جس سے بنی جاتی ہیں اس کے پنکھے بنتے ہیں، ہلا کر کے ہوا کرتے ہیں. یہاں چونکہ اتنا گرم ماحول پہلے سے نہیں تھا اس لیے پنکھے شاید زیادہ نہیں، اور اب تو کرنٹ کا حال ہے، وہاں بڑا بے حال ہے یو پی میں. پنکھا جھلنے لگے. نماز میں مفتی اعظم ہند تھے. جب سلام پھیرا تو جلال میں آ گئے، پنکھا نیچے رکھو، پنکھا چھوڑو، ہوا مجھ کو کر رہے. کہا کہ حضور پسینے میں شرابور ہو رہے تھے، سخت گرمی ہے. مفتی اعظم ہند کی یہ دیکھیں وحدانیت کا اقرار، اللہ کی بات. کہتے ہیں کہ قمر الزمان بندے کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ بادشاہ کی خدمت میں ہے اور اس کی کوئی دوسرا خدمت کر رہا ہو. خادم جب بادشاہ کی خدمت میں لگا ہو اور خادم کی اگر کوئی دوسرا خدمت کرے تو یہ بادشاہ کی شان کے خلاف ہے. جی میں رب ذوالجلال کی عبادت میں ہوں، بندہ ہوں، اور بندے کی کوئی دوسرا خدمت میں لگ جائے، یہ سلطان کی توہین ہے. بادشاہ اعظم کو زیب نہیں دیتا. اللہ
اور فرمایا بندے کے لیے یہ بندے کی شان نہیں ہے کہ وہ خود بندگی کر رہا ہو اور کسی اور سے غلامی بھی کرا رہا ہو. بندہ کیسا ہے؟ یہ مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تصور تھا. جی. کسی بھی چیز میں آپ باریکی سے جو عمل کرتے تھے. ایک صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ آپ گھڑی نہیں پہنتے. کسی نے پوچھا، واللہ عالم، روایات جو تواتر سے بہت ساری روایات پہنچی ہیں ہم تک، تو آپ نے فرمایا گھڑی پہنتے ہیں تو ہر کوئی پوچھنے لگتا ہے کہ ٹائم کتنا ہوا. مجھے اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ میں ٹائم بتا دوں ابھی 10 بج رہے ہیں، 1 منٹ آگے پیچھے ہو گیا تو کہیں میں جھوٹا نہ بن جاؤں. اللہ. جھوٹ کا شائبہ نہ ہو. یہاں تو لوگ پورا کا پورا جھوٹ نکل جاتے ہیں اور کہہ جاتے ہیں. وہ ہلکے سے شائبے سے بھی بچنا چاہتے تھے. تقویٰ، یہ تقوی کی مثالیں اگر میں آپ کو بتانے لگوں تو بہت طویل ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. ایمان تازہ ہو گیا. تقویٰ دیکھا آپ نے حضور مفتی اعظم ہند کا. ابھی چند دن پہلے ان کا عرس گزرا میرے عزیز بریلی شریف میں. ہم بھی گئے تھے اس میں. عرس نوری جس کو کہتے ہیں. اور ابھی عرس تاج الشریعہ عرس اعلی حضرت آنے والا ہے. ہاں، اگست کے مہینے میں آپ لوگ ملیں گے انشاءاللہ تو ملاقات کریں گے عرس اعلی حضرت میں. ٹھیک ہے انشاءاللہ عز و جل. لیکن اس بیان سے آپ کو کیا سبق ملتا ہے یہ مجھے ضرور بتانا کمنٹ باکس میں. لیکن میری بس 1 منٹ کی بات سن لیں. دیکھیے گھر میں پانی ٹپک رہا تھا نل سے. حضور مفتی اعظم ہند نے 3 بار ان سے کہا، لیکن وہ جبکہ ان کی آؤ توازو میں لگے ہوئے تھے، ان کی خدمت میں لگے ہوئے تھے، پھر بھی جو فضول خرچی کرے وہ شیطان کا بھائی ہے. تو شیطان کے بھائی کے گھر ایک اللہ کے ولی کیسے رک جاتے؟ آج آپ کے گھر میں نل ہے یا ٹوٹی ہے، پانی ٹپک رہا ہو، تو میں نے دیکھا کچھ بھائی ایسے ہوتے ہیں ٹوٹی کو بند کر دیتے ہیں. ان کے دل میں یہ انسانیت، یہ ہمدردی، یہ رحم ہے کہ یار ہاں فضول خرچی ہو رہی، پانی خواہ ضائع ہو رہا ہے. لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک آدھ بوند قطرہ ٹپک رہا دیکھ کے چھوڑ دیتے ہیں، اس سے کیا ہو رہا، ٹپکنے دو. لیکن یہی بہت بڑی غلطی ہے میرے عزیز. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، صرف پانی پر ہی بات نہیں ہے کہ پانی ٹپک رہا ہے گھر میں بہت بڑی بربادی سے بچ جاؤ گے آپ. اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان پر دھیان رکھو گے تو آپ، جیسے کہ اگر آپ کو خرچ کرنا ہے 1 روپے میں آپ کا کام چل رہا ہے، وہاں پر آپ 10 روپے خرچ کر رہے ہیں، تو سوچئے ذرا کیا غربت نہیں آئے گی؟ ابھی گھر میں غریبی آنے کی 40 باتیں بتائی تھیں مولانا یونس صاحب نے، کہ گھر میں 40 باتیں ایسی ہیں جن سے گھر میں غریبی آتی ہے. ان میں سے چند باتیں یہ بھی تھی جیسے کہ فضول خرچی میرے عزیز. جی ہاں، ان میں سے ایک بات یہ تھی فضول خرچی. اس میں ایک بات یہ تھی کہ گھر میں جو بے نمازی ہوتے ہیں، 40 باتیں تو مجھے ابھی یاد نہیں ہے، ویڈیو پڑا ہوا آپ دیکھ لینا یوٹیوب پر ڈال کر کے کہ گھر میں غریبی آنے کی 40 باتیں. سلمان رضا ریئیکشن یا سلمان رضا ریئیکٹ، میرا چینل کا نام ڈال دینا، پوری ویڈیو ڈلی ہوئی ہے. لیکن بتا دینا یہ چاہتا ہوں میں آپ لوگوں سے، اگر آپ ہم سے روزانہ جڑے ہوئے ہیں تو آپ صدقہ جاریہ سمجھ کے ویڈیو کو آگے شیئر کریں. آپ کے ایک شیئر سے کسی ایک بھائی نے بھی، ایک بہن نے عمل کر لیا، ہم کو تو ثواب ملے گا، لیکن آپ کے ثواب میں بھی انشاءاللہ 4 چاند لگ جائیں گے، کیونکہ آپ کی وجہ سے اس نے عمل کیا، آپ نے اس کو ویڈیو بھیجا تھا میرے عزیز. اب اس ویڈیو کو بھیجنے کے بعد میں نہ جانے کون میرا بھائی، نہ جانے کون سی بہن، نہ جانے کس کس کے دل میں بات اترے گی. تو زیادہ نہیں تو کم سے کم 4 سے 5 لوگوں کو پنجتن پاک کی محبت میں اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں گے انشاءاللہ. تو کریے، پھر لوگوں کو بتائیے اور لائک کر دیجیے. لائک سے پتہ لگتا ہمیں کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہماری باتوں سے متفق ہیں. بہت اچھا پیغام دیا حضرت نے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آمین بھی کہہ دے، کیونکہ پتہ نہیں کس کی آمین قبول ہو جائے. اللہ تمام مومنین کی دلی نیک جائز تمناؤں کو پروردگار تو اپنے حبیب کے صدقے میں مکمل پورا عطا فرما. آمین یا رب العالمین. اپنا خیال رکھیں، ملتے ہیں کسی اگلے اچھے پیغام میں. اللہ حافظ. کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میری بھی اصلاح کریں، مجھے بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.